انہوں نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی منائی، جشن منایا، حضور کی خاطر اپنے نام یاد کر کے پیران کلی شریف حضور مخلوق المخاطی، حضور مخلوق جزدہ ہزار عالم، حضور خالق الرح، حضرت مخدومنا وسیدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا حضور مخدوم علی احمد صاحب علی رحمۃ اللہ آج بھی اس سے پاک ترین اس مہینے ہوتی ہے۔ تو ساری مقدار یہاں فاتح علیہ صابریہ میں بھی اور پوری دنیا میں جہاں صابری مراکز موجود ہیں، صابری خاندان موجود ہیں، وہاں پر ان دو تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور 13 ربیع الاول کی رات کو حضرت مخدوم باپ کی مزاج پیش کیا تھا۔ یہ تقریب تمام عالم اسلام میں اور تمام جگہوں پہ جہاں صابری خاندان موجود ہیں وہ ہوتی ہیں۔ آج کچھ باتیں سجا کی شان ہو گیا کرنا چاہوں گا۔ دوستوں اس بات یاد رکھو، جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک خاص صفت لے کر آتے ہیں۔ کوئی ولی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک خاص صفت کے ساتھ جلوہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کاملہ میں سے اسے ایک صفت عطا فرماتے ہیں اور صفت کے ساتھ اسے ممتاز کرتے ہیں اور ممیز کرتے ہیں۔ یہ ایک طویل بحث ہے، اس میں گفتگو جس وقت ہو سکتی ہے کہ وہ صرف جلوہ گر کیسے ہوتی ہے اور صرف اپنا عروج کیسے دکھاتی ہے۔ حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو آمد تھی، آپ کے اندر صفت جلال اپنے عروج پر تھی۔ جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں ان میں جلال اور جمال دونوں رہے ہیں۔ کسی وقت جمال رہا، کسی وقت جلال آیا، اور بعضوں میں بہت کم جلال رہا، بعضوں میں تھوڑا سا زیادہ رہا، لیکن سرکار علی جناب حضور صفت جلال کے مظہر اتم تھے۔ اس قدر جلال آپ کو عطا ہوا، آپ کی سوا اولیاء کرام بھی کچھ وقت ان کا جلالی بزرگ اور کوئی نہیں گزرے۔ حضور کے ساتھ جلال نفی کر دیا گیا کہ جلالی بزرگ۔ میں ایک بات بتا دوں، میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ جمالی اور جلالی میں ایک بڑا معینہ فرق ہوتا ہے۔ جمالی بھی اپنے متبعین مباحثین کے لیے رحمت اور برکت ہوتا ہے، اور جلالی بھی بعین ہی رحمت اور برکت ہوتا ہے۔ لیکن جمالی کسی ایک کام کے بارے میں عرض کرو گے تو سوچے گا، سمجھے گا، سارے معاملات دیکھے گا، لوح محفوظ، قضاء و قدر، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ فیصلہ کرے گا۔ جبکہ جلالی کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ یکسر فیصلہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی لاج رکھتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلا وہاں لفظ لوح محفوظ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے میرے حضرت میرے والد گرام حضرت ممتاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کسی سوال کر دیا حضور مخدوم پاک کی شان کے بارے میں، آپ وہاں میرے صابر اور شیاد کے لائق ہیں۔ جس طرح نبیوں کی بات بات پر معجزہ ہوتا ہے، ایسا میرے مخدوم پاک کی بات بات پر کرامت۔ آپ کی زبان ہی کرامت ساز تھی، سیف الزبانی تھی کہ زبان سے نکلا وہاں لفظ وہ وقوع پذیر ہوتا تھا، پورا ہوتا تھا۔ یہاں میں حدیث بیان کر دوں، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، اور یہ مشکوٰۃ شریف کے حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کے حدیث ہے، بیان کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ وہ جب اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہیں گے، اللہ ان کی قسم کو پورا کرے گا، اللہ ان کی قسم کو پورا کرے گا۔ اور کرامات کے حوالے سے قرآن مجید میں بے شمار آیات موجود ہیں، میں کئی مرتبہ اس میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرامت خود قرآن میں بیان کی، نبیوں کے معجزے تو ہیں ہی ہیں، لیکن خود اولیاء کرام کی کرامتیں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہوئی ہیں اولیاء کرامتیں، اصحاب رسول کرام سے سرزد ہوئی، تابعین سے، اتباع تابعین سے، اولیاء صلحاء امت، مقربین بارگاہ،
سب سے کرامت سرزد ہوئی. تو حضور مخدوم پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلی کرامت کیا تھی کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی حضرت مخدوم الاولیاء مخدوم المخادیم مخدوم علاء الدین علی مصعب کلیری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی، تو پیدائش کے ساتھ جب آپ نے آنکھ کھولی، جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو راوی بیان کرتا ہے کہ جیسی آپ نے آنکھ کھولی تو جو گھر کا چھت تھا وہ اڑ گیا، گھر کا چھت اڑ گیا اور آپ کا وجود بالکل چھت کے ہاتھ کیا بالکل سامنے وجود چھت ہٹ گیا. تو لوگوں نے سوال کر دیا حضور کی کرامت کیسی ہے کہ چھت اڑا دی؟ آپ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو رکاوٹ اور حجاب برداشت نہیں کرتا. ولایت کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی اور ذات اقدس کے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھتا، وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ حجاب ہے جو مجھے اس کی طرف جانے دے اور اس کے درمیان رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، ولی ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا. کسی نے سوال کر دیا عشق کیا ہے؟ تو جواب دیا عشق معمولی تعریف یہ ہے العشق نار یحرق المعصوم المحبوب، عشق وہ آگ ہے جو محبوب کی سوا ہر شے کو جلا دیتی، راک کر دیتی، کوئی چیز باقی نہیں بچی. یہاں تھا اور پھر 5 سال تک آپ کے منہ سے وہ کلام نہیں نکلا. سرکار نے 5 برس کی عمر ہو گئی اور حضور کے منہ سے ایک جملہ نہیں نکلا. آپ خاموش ہے. گھر والے پریشان ہو گئے. آپ کی والدہ ہمارے قبلہ علیہ صاحبہ، آپ کی والدہ جمیلہ خاتون رحمہ اللہ تعالی علیہا، حضور سے کہا حضور الانبیاء شیخ پیروکر شیخ و شریف العالم حضرت بابا مسعود شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ فاروق نسب، اور آپ کے والد حضرت ملا عبد الرحیم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے. عجیب التاثیر تھے سرکار کہ شیر مادر میں بھی ولایت تھی اور خون پدری میں بھی ولایت تھی. آج 2 جانے سے ولایت آپ پتا ہوئی. آپ کا نسب اولیاء کے سردار سے ملتا تھا اور آپ کا حسب اولیاء کے سردار سے ملتا تھا. 2 کا سرداران اولیاء موجود تھے، سرداران اولیاء، اور دونوں کا کمال تھا. اپنے اپنے وقت کے بکمال اولیاء کرام ہوئے دونوں کا خون آپ کے خون میں شامل تھا. خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کیا کہتے ہیں؟ تو سرکار کی بیان کرنا کہ 5 برس گزر گئے حضور کی زبان سے کوئی جملہ ارشاد نہیں ہوا. 5 برس کے بعد آپ کے والدہ پریشان ہو گئی. ایک دن انہوں نے اس زمانے کے بہت بڑے ولی تھے ابو القاسم گرگانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے سوال کر دیا کہ بھیا 5 سال ہو گئے ہیں علی احمد کے منہ سے کوئی جملہ نہیں نکلتا. آپ پورا نام تھا علاء الدین علی احمد صابر. علی احمد آپ کی والدہ فرمایا کرتی تھی کہ بھائی 5 سال ہو گئے ہیں علی احمد کے منہ سے ایک جملہ بھی ادا نہیں ہوا، ایک لفظ بھی نہیں کہا. پریشانی کے لائق ہو گئی. ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تسلی دی، فرمایا کہ تم یہ گمان مت کرو کہ یہ بچہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ گونگا ہے. بعد کی فرمایا یہ ولی ہے اور اولیاء کرام کی زبان اپنے وقت پر حرکت میں آتی ہے. جب 5 سال گزر گئے ایک روز باہر کھڑے تھے، زمین کو دیکھا ورتے حیرت پڑ گئے، آسمان کو دیکھا ورتے حیرت پڑ گئے، مشرق میں دیکھا حیرت بڑھتی گئی، مغرب میں دیکھا حیرت 2 چند ہو گئی. چاہا سو نگاہ دوڑاتے رہے، حیرت اپنے مقام سے تجاوز کرتی چلی گئی اور ایک مقام پر آ کر جب حیرت نے ایک جملہ اختیار کر لیا، ایک مقام اختیار کر لیا، ایک لیول پہ آ کے لگ گئی. جب حیرت بڑھ گئی تو حیرت بڑھتے ہی آپ کا قدر ہر درد منہ آپ کے پوچھ مجلس سے ایک ارتعاش شائع ہوا اور اس ارتعاش میں آپ کی زبان میں اس جملہ نکلا لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو تیری جلوہ گری ہے آیا 4 سے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے تیری جلوہ گری ہے آیا 4 سے. تعالیٰ ذات اپنی شان کے لائق جلوہ گری ارشاد فرماتے ہیں. سرکار صاحب پاک کے منہ سے جملہ نکلا لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. اور پھر یہ وظیفہ بن گیا. حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ تعالی علیہ حضور مخدوم پاک کے چہیتے خلفاء میں تھے، حضور سے محبت فرمایا کرتے تھے. آپ یہ وظیفہ کرتے تھے لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ،
لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ، کہ میرا مطلوب اللہ کی ذات ہے، میرا مقصود اللہ کی ذات ہے، میرا محبوب اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی موجود نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ پہلے جملہ تھا حضور مخدوم الزمان مخدوم علیہ وسلم کلی رحمۃ اللہ تعالی کی زبان سے ادا ہوا۔ دوسرا بتا ام سعد کو یہ پہنچی تو بعد میں ہمارے قبلہ گائی صاحب آپ کو لے کر حضور بابا صاحب اپنے صحبت میں لے کر آ گئی، حضور بابا صاحب کے پاس لے کر آ گئی۔ آپ نے مشورہ کیا ابوالقاسم درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے کہ صحابہ کی تعلیم طلب شروع کی جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ صحابہ پاک جس مقام پر ہیں کوئی عام بندہ ان کو برداشت نہیں کر سکتا، حضور کا جلال، حضور کی تجلیات، حضور کا پرتو کسی میں پڑے گا وہ اس کی برداشت سے باہر ہوگا۔ آپ کے حضور ایک خاص بات بتا رہا ہوں، نور کا دائرہ حرکت کرتا تھا سکا کے ارد گرد، نور کا دائرہ تھا، اور وہ دائرہ حرکت میں آتا تو کوئی بندہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کی ہمت اور مجال نہیں لے کے آ سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا اپنے پاس درانی نے کہ حضور جمیلہ خاتون آپ اپنے صاحبزادے کو ان کے ماموں شیخ بہروبر شیخ و شیخ العالم حضور مخدومنا سرکار بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ تعالی کے حضور لے کے چلی جائیں۔ ایک وہی شخص ہے پورے ہندوستان میں جو ان کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، ورنہ بے نظیر کسی میں مجال نہیں ان کے سامنے آ کر بیٹھ سکے۔ حضور کے سامنے بیٹھنے کی مجال کسی میں نہیں، جو بھی ہوگا جلال کی نظر ہو جائے گا، جلال کی نظر، کیونکہ وہ ادب بجا نہیں لائے گا۔ اب استاد ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان رشتہ الگ ہوتا ہے، استاد کبھی غصے بھی ہوگا، کبھی تنگ بھی ہوگا، کبھی مارنے پر جائے گا، کبھی ہاتھ اٹھائے گا، کبھی زبان سے کچھ جملہ کلمات کہہ دے گا، تو جلال صاحب ان چیزوں کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے۔ حضور کی زبان جملہ نکلنا ہے اور استاد کے کام تمام ہو جانا، کہا اس کو یہاں نہ بٹھاؤ، اس کو نہ بٹھاؤ، اس کو سرکار شیخ و شیخ العالم کی بارگاہ میں لے جاؤ، حضور سرکار شیخ و شیخ العالم کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ آپ کی بارگاہ میں لقب لگائی صاحبہ، آپ کو ہمراہ لے کر ہرات افغانستان سے روانہ ہوئی اور یہاں اجودر طاقت شیخ میں لے کر آئی۔ 1000 میل کا فاصلہ ہے، 1000 میل کا فاصلہ ہے، یہاں آئی، حضرت امام صاحب نے حکم کیا، کہا بھائی فرید الدین تمہارا بھانجا ہے، یتیم بھانجا ہے، آل حسن ہے، آل حسین ہے، آل حسن ہے اور آل حسین ہے، تمہارے سامنے موجود ہے، یہ سید زادہ ہے، کم آواز ہے، کم بات کرتا ہے، میں تمہاری سپورٹ کرتی ہوں، خیال کرتا ہوں۔ حضور سے کہا دو لمبیان کو پاس بلایا، حضرت مخدوم علیہ الدین صاحب علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا حبشیرہ اس کا کرتا اٹھاؤ، اس کا کرتا اٹھاؤ، کرتا اٹھایا تو کچھ پر ایک جگہ ابری پائی، ایک جگہ ابری پائی، وہاں بالوں کا گوشہ موجود تھا۔ آپ دیکھتے رہے، پھر دوبارہ ڈال دی تو بھائی صاحبہ سے حبشیرہ نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ بنی کہ آپ نے صابر کی جو علی احمد کی جو قمیص اٹھا کر اس کی پوچھ کر مشاہدہ کیا، آپ نے دیکھا ہے، کیوں دیکھا آپ نے، کیوں دیکھا ہے آپ نے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے دیکھا کہ اس کی پوچھ پر مہر ولایت موجود ہے، مہر ولایت موجود ہے، میں مہر ولایت کا مشاہدہ کر رہا تھا، مہر ولایت دیکھ رہا، مہر ولایت، اس لیے میں نے پوچھ کبھی اٹھائی۔ دوستو یہ شان ہے میرے صابر کی، یہ شان ہے، اولیاء آتے ہیں، صلحاء آتے ہیں، مادر ذات ولی بھی آتے ہیں، مگر پشت پر مہر ولایت دے کر کوئی نہیں آتا، یہ میرے صابر کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت پر نشانی ولایت ڈال کر آپ کو دنیا میں بھیجا، پشت پر مہر ولایت کی نشانی ڈال کر بھیجا، یہ میرے صابر کی نشانی ہے۔ سرکار خدمت میں رہے، حضرت مخدوم پاک علیہ رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش 35 برس صوبے اقدس میں رہے، 35 برس تک آپ کی ذمہ 2 خدمات تھی، ایک خدمت لنگر خانے کی تھی، آپ کی ذمہ تھی کہ آپ لنگر خانے خدمت کریں اور زیادہ وقت اپنے حجرے میں گزاریں۔ سرکار زیادہ وقت دن بھر اپنے حجرے میں رہتے،
تنہا رہتے اور عبادت کرتے. کسی نے سوال کیا کہ سرکار کی عبادت کیا تھی؟ تو دوستو یاد رکھو مخدوم پاک دعائے نور پڑھتے تھے. دعائے نور پڑھتے تھے, اس کا وظیفہ کرتے تھے. اللہ میرے دائیں نور کر دے, میرے بائیں نور کر دے, میرے آگے نور کر دے, میرے پیچھے نور کر دے. یہ سرکار کا وظیفہ تھا مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کا. اور 24 گھنٹے دعائے نور پڑھتے تھے, جس سے بعد آپ کی طبیعت میں جلال کا اثر بڑھ گیا اور نگاہ ناز میں وہ تیزی پیدا ہو گئی کہ کوئی بھی آپ کے سامنے آتا, آپ کی نگاہ کا جو وزن ہے وہ اس کی برداشت سے باہر ہوتا. اب سرکار ذو لمبے خان کا ہے نا, یہاں پہ تو آنے والے سال کے سارے بہت مقربین بارگاہ آتے تھے. حضور کی بارگاہ علیہ میں اولیاء بھی آتے تھے, اقطاب بھی آتے تھے, خدمت گزار بھی آتے تھے, صلحاء بھی آتے تھے, علماء بھی آتے تھے, شاہان وقت بھی آتے, سپہ سالاران وقت بھی آتے, عام جو ہے عوام الناس وہ بھی آتی. ہر ایک بندے کے لیے خانقاہ فریدیہ کھلی تھی. حضور کا در سب کے لیے واپس تھا جو آتا, لیکن سرکار کا یہ عالم تھا کہ کسی بندے کی یہ مجال تھی کہ وہ مخدوم پاک کا سامنا کر سکتا. حضور کے جلال صابری کے سامنے ہر ایک پیچھے آ جاتا, اور کوئی بات ان سے متعلق ہوتی تو سب کا ایک ہی جملہ ہوتا کہ علی احمد صاحب کی جلال کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. 35 برس کے بعد حضور نے یہ ارادہ فرمایا حضرت مخدوم علیہ الدین صاحب علی رحمۃ اللہ تعالی کو خلافت بابلاد عطا کی جائے, خلافت بابلاد عطا کی جائے. آپ نے دور کے تمام اولیاء کرام کو بلوایا اور انہیں دعوت دی کہ میرے ہاں آؤ, آج مجلس ہے, آج مجلس ہے, تم بھی شریک ہو جاؤ. تو بڑا خود شاعر نے کہا دولہا بنے علی احمد صابر پیر فریدی تاج رے. دولہا بنے علی احمد صابر پیر فریدی تاج رے, غوث کتب ابدال براتی گنجے شکر گھر حاضر. آج غوث کتب اور ابدال براتی ہیں حضور سرکار جو انبیاء کی بارگاہ میں. غوث کتب ابدال وہ سارے حاضر خدمت ہیں, حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ آج حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی کی تاج پوشی ہے, سرکار مخدوم پاک کی تاج پوشی ہے. سب لوگ شریک ہو گئے اس میں. آپ نے بیٹھے تمام حاجی مجلس جو بڑے بڑے اولیاء کرام تھے, حضور سرکار ذو الانبیاء نے سوال کیا, اے میرے دوستو تم سب اپنے اپنے مقام میں بہت بلند مقام کے حامل لوگ ہو, میرے سوال کا جواب دو اور مجھے یہ بتاؤ تم میں سے کس کو یہ یاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یوم الست کو تمام ارباب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد تمام ارباب کے سامنے یہ سوال کیا الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ جواب جو جس نے دیا کسی کو وہ جواب یاد ہے؟ اب یاد رکھو دوستو روحیں ساری موجود تھی, روحیں ساری موجود تھی از آدم علیہ السلام سے لے کر تا اس آخری بندے تک جو دنیا میں آئے گا, وہ ساری ارباب یوم الست کو اللہ تعالیٰ کے حضور موجود تھی. اور انہوں نے جواب بھی دیا تھا, مگر یاد کس کو ہے کہ میں نے کیا جواب دیا تھا, میں نے کیا جواب دیا؟ کوئی یاد نہیں رکھتا, کسی کو یاد نہیں ہے. تو مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یاد ہے, مجھے یاد ہے کہ میں نے اللہ سے کیا جواب دیا تھا. کیا جواب؟ آپ تو ان کی شان بیان کی. سرکار نے خلافت ولایت فرما کے کلیہ پاک بھیج دیا. سرکار طویل ترین واقعات ہے, مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں سرکار کی شان. کلیہ پاک میں 12 سال تک گولے کا درد پکڑ کر میرے سامنے کھڑے رہے. 12 سال تک گولے کا درد پکڑ کر کھڑے رہے میرے سامنے پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور 12 سال کے بعد حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حضور میں حاضر ہوئے. 12 سال کے بعد شمس الدین شمس دو سرا اور شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حاضر ہوئے. یہاں بابا صاحب نے 12 سال تربیت فرمائی ان کی, اور 12 سال کے بعد ان کو بھیجا, آواز لگائی مجلس کے اندر, ہے تمہیں صابر کو بٹھا دیں, تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے صابر کو بٹھا دے. آج 12 سال ہو گئے ہیں, میرے صابر گولے میں درد پکڑ کر کھڑے ہیں اور آسمان کی جانب نگاہ ہے اور درمیان میں کوئی حجاب نہیں, حجاب نہیں.
نہیں ہو آپ نے. مجھے قدر پکڑا میرے صحابہ میں کھڑے ہیں, کوئی ہے جو میرے صحابہ کو آگے اٹھا دے, میرے صحابہ کو اٹھا دے. شمس شمس دوست رحمۃ اللہ تعالی کھڑے ہو گئے, حضور اجازت دے تو میں بٹھا کے آ جاؤں, اجازت دے تو میں بٹھا کے آؤں, تو میں تم جاؤں, شمس الدین تم جاؤ. حضور نے اپنے آئے نہیں سکا, سرکار دوبری کو مارکر تھی, حضور کی 24 نارائن تھے, سرکار کی پاکستان مبارکہ تھی, اور کچھ تبرکات سرکار بابا صاحب نے عطا کیے, اور فرمایا یہ تبرکات میری طرف صحابہ کو دے دینا, صحابہ کو دے دینا. وہ تبرکات لیے اور پہنچ گئے. حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ سکرات کے عالم میں تھے, ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے حضرت بھائی پتی رحمۃ اللہ علیہ, اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خوبصورت لہر عطا کی تھی, کوئی خوبصورت آواز عطا کی تھی. جب انہوں نے قرآن پڑھا, قرآن کی تلاوت سنی, تو میرے صحابہ پاک رحمۃ اللہ علیہ اس سکرات کی ہوش میں آ گئے, کیونکہ پڑھتے پڑھتے یہ تھک گئے تو چپ ہو گئے. خاموشی ہو گئے ہو, پڑھتے کیوں نہیں ہو, آگے پڑھو. حضور کھڑے کھڑے ہو کے تھک گیا ہوں, کھڑا ہوں تھک گیا ہوں, کھڑا نہیں ہو سکتا. تو حضور صاحب نے بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے پڑھو. آپ کھڑے ہو میں بیٹھ جاؤں, میرے صاحب آپ کھڑے اور میں بیٹھ جاؤں, یہ تو مشکل نہیں ہے نا, پاسبل نہیں ہے. آپ کہتے تو میں نہیں بیٹھ سکتا. تو سرکار نے فرمایا میں نہیں بیٹھ سکتا, اس وقت میں اکڑ گیا ہے, مجھے 12 سال کھڑے ہو گئے ہیں, اس وقت ایک صرف میں آ گیا ہے. تو میں حضور میں مالش کرتا ہوں آپ کی. انہوں نے مالش کی, تیل لگایا, آپ کی خدمت کی, سرکار کے گھٹنے راضی ہو گئے, حضور بیٹھ گئے. تو یوں سرکار مخدوم پاک کو شمس پتی رحمۃ اللہ بٹھایا, 12 سال صحبت میں رہے شمس دوست رحمۃ اللہ تعالی رہے, اور 12 سال کے بعد فرمایا صاحب پاک نے شمس الدین اب تم روانہ ہو جاؤ, اور یہ جو تبرکات حضور بابا صاحب کے تم اپنے ساتھ لے جاؤ. اپنے تبرکات بھی دیے, بابا صاحب کے تبرکات بھی دیے, اور سرکار مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت شمس دوست رحمۃ اللہ کو روانہ کر دیا, اور فرمایا شمس الدین جب تم سے پہلی قیامت سرزد ہو تو جان لینا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا. شمس الدین جب تم سے پہلی قیامت سرزد ہو تو جان لینا میں دنیا سے رخصت ہو گیا. اور شمس پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کا لشکر جوائن کر لیا, سپاہی صحابہ سپاہی سالار بن گئے, وہاں خدمت میں لگ گئے. بادشاہ ایک بہت بڑی مہم پہ کھڑا تھا, بہت بڑا قلعہ تھا, فتح نہیں ہو رہا تھا. تو وہ اس زمانے کے بڑے وزیر کے پاس گیا, اس سے کہا کہ دعا کرو, مسلمان مار کھڑے ہیں, کفار غالب آ رہے ہیں, مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. تو ان بزرگوں نے کہا کہ ولی تو تیرے لشکر میں موجود ہے, جا تلاش کر اس کو, جا تلاش کر. وہ لشکر میں آیا, رات کے پیچھے میں اٹھا, اس نے کہا میں تلاش کرتا ہوں کہ ولی کون ہے. تو دیکھا ایک سپاہی جو ہے وہ دریا کے کنارے سخت سردی کے اندر, ٹھٹری سردی کے اندر, وہ ٹھنڈے یک پانی میں وضو کر رہا, شدید سردی کا عالم, دریا کا پانی جمع ہوا ہے. اس سخت سردی کے عالم میں وہ ایک درویش وہ دریا کے کنارے وضو کر رہا ہے اور تہجد گزاری کر رہا ہے, تہجد گزاری کر رہا ہے. دیکھ حیران ہے گیا. جب وہ درویش وہاں چلے گئے تو وہ گیا دریا کے پر, اور جب وہاں پانی میں ہاتھ ڈالا تو جہاں وہ بزرگ اللہ والے وضو کر رہے تھے وہ پانی گرم تھا, وہاں پانی گرم تھا, اور باقی سارا پانی سرد تھا. وہاں سے نکلے تو دیکھا ایک شدید آندھی آ گئی ہے, اور آندھی کے اندر سارے کے سارے باز خیمے اڑ گئے, تمام سپاہ درم بڑے بندے رہ گئی. لوگ پورے خودوں میں چھپ کر آندھی سے خود کو بچانے لگے. پورا لشکر درم برم ہو گیا, ایک بندہ نہیں بچا. وہ اس آندھی کے عالم میں بادشاہ نکلا, دیکھا ایک خیمہ موجود ہے اور خیمے میں چراغ بھی جل رہا, رات کا عالم ہے, تمام خیمے اڑ گئے ہیں, تمام خیمے تباہ و برباد ہو گئے ہیں, لیکن ایک خیمہ بھی موجود ہے اور خیمے کے اندر چراغ بھی جل رہا ہے, چراغ بھی جل رہا. سوچو دوستو, آندھی کے اندر چراغ باقی رہتے ہیں. ان نے کہا یہی وہ ولی ہے جس کے بدلے شان کی. اندر دیکھا شمس دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, جھوم جھوم کے
قرآن مجید پڑھ رہے تھے، بہت اجل حافظ تھے آپ، بہت اجل حافظ تھے. انہوں نے دیکھا پاؤں میں گر گیا، حضور دعا کریں کلا فتح ہو جائے، کلا فتح ہو جائے، آپ دعا کریں. حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی خلیفہ حضرت شمسی سے اپنے دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دعا کری، ہاتھ بلند کیے، فرمایا جاؤ بادشاہ حملہ کرو، تم فتح یاب ہو جاؤ، فتح یاب ہو جاؤ. اور اس کیفیت کو علامہ اقبال نے بیان کیا، اگرچہ ہوا ہے تند و تیز مگر چراغ وہ اپنا جلا رہا ہے. اگرچہ ہوا ہے تند و تیز مگر چراغ وہ اپنا جلا رہا ہے. جسے حق نے دیے ہیں جس مرد درویش کو انداز خسروانہ، جسے حق نے دیے ہیں مرد درویش کو انداز خسروانہ، کہ وہ آندھی ہے، طوفان ہے، باد و بارہ ہے، خیمے لٹ گئے ہیں، مگر اس فقیر اس ولی کا خیمہ بھی سلامت ہے، چراغ بھی سلامت ہے، اور چراغ کی لو وہ بھی سلامت ہے. یہ اللہ کی کرامت، یہ اللہ کی کرامت، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. جیسے ہی بادشاہ نے حملہ کیا اس کفر قلعے کے اوپر، وہ قلعہ جو پچھلے 6 بار فتح نہیں ہو رہا تھا ایک دم مغلوب ہو گیا، قلعہ فتح ہو گیا. جب قلعہ فتح ہو گیا شمس میں تو گھر گئے. آپ نے فرمایا لگتا ہے میرے باپ سارے کام رخصت ہو گئے. آپ نے فرمایا تھا شمس الدین تم سے جب کلامت سرزد ہو جائے تو سمجھ لینا میں رخصت ہو گیا ہوں، میں چلا گیا، میں موجود نہیں ہوں. دوڑے واپس دریا پاک پہنچے تو دیکھا 2 پتھروں کے درمیان سرکار مخدوم پاک کا جسم بہتر موجود تھا. حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کے جسم بہتر 2 پتھروں کے درمیان موجود تھا، اور انہوں نے پتھر کے درمیان جسے دیکھا تو آپ نے اشاری آ گئی. شیخ کی محبت تو بہت قیمتی ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے شیخ کی محبت، اور وہ خود نصیب مرید ہوتا ہے جسے شیخ کی محبت ملتی ہے. بہت خوش قسمت مرید ہوتا ہے تو شیخ کی محبت سے فنا ہوتا ہے، اس کی محبت اس کا اوڑھنا بچھونا ہوتا، ہر ایک نصیب میں نہیں ہوتا. ایک شیخ کا ہزارہ مرید ہوتی ہیں مگر اس کی محبت میں فریفتہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اس کے دل کو چن لیا جائے اور شیخ کی محبت میں فروختہ ہو جائے. جب انہوں نے جیسے کرتے ہوئے دیکھا اشک باری تاری ہوگی. حضور شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شدید اشک باری تاری ہوگی. آپ دار و قطار ہونا شروع ہو گئے، دار و قطار ہونا شروع ہو گئے. اور پھر آپ کو تیار کیا گیا تجدید و تکمیل کے لیے. جب تیار ہو گئے تو فرمایا کہ تم انتظار کرنا، مشرق سے ایک شخص آئے گا، وہ آ کر کے جنازہ پڑھائے. آپ نے انتظار کیا، مسجد نقاب پہنچ آئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جنگل میں چاروں طرف سے اولیاء کرام کے جتھے آنا شروع ہو گئے، مختلف گروہ آنے شروع ہو گئے. اولیاء کرام جنازے میں شریک ہوئے. جب جنازہ ختم ہوا حضرت شمس الدین پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جنہوں نے جنازہ پڑھایا تھا. وہ نقاب پوش کا ہاتھ پکڑ لیا جنہوں نے جنازہ پڑھایا تھا. اب فرمایا حضور آپ تعارف سے کمائیں کہ آپ کون ہیں؟ جب نقاب اٹھایا خود ثابت پاک اپنا جنازہ خود پڑھایا. مخدوم پاک پوچھا شمس الدین تم نے مجھ سے سوال کیا کیا تھا؟ حضور میں نے سوال کیا تھا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ ایک نے فرمایا شمس الدین وہ جو سامنے جسد اطہر موجود ہے وہ فنا ہے، اور جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ بقا ہے. وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے. تو میرے صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہے وہ 13 ربیع الاول شریف کو 13 ربیع الاول شریف ہوا. آج بھی اسے پاک تقریبات پورے عالم اسلام میں منائی جاتی ہیں. جہاں جہاں صابری موجود ہیں، مخدوم پاک کے عاشق موجود ہیں، وہاں تقریبات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کاملین کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے اور اولیاء کرام کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.